اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، شمالی انڈیا اور پاکستان کے کلچر میں محبت کا نشان سمجھنے والے پرندے یعنی چکور کے بارے میں آپ سب نے یقیناً بہت دلچسپ باتیں سنی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پرندہ چکور چاند سے بہت محبت کرتا ہے اور اتنی محبت کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پوری رات تیز گاؤں میں بھی چاند پر نظر جمائے رکھتا ہے اور یہ چاند کو دبوچنا یا حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر ہمیشہ یہ ناکام رہتا ہے اور یہ آگ کی چنگاریاں چاند کی کرنیں سمجھ کر کھا جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، چکور پاکستان کا قومی پرندہ ہے اور اس کا نام سنسکرت یعنی ہندی زبان سے لیا گیا ہے۔ اور دوستو، قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ چکور پاکستان کے علاوہ عراق کا بھی قومی پرندہ مانا جاتا ہے اور وہ ترکی سے لے کر افغانستان اور انڈیا سے لے کر مغربی ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں تک اور وہاں سے نیپال تک پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کو شمالی امریکہ کے کچھ حصوں اور نیوزی لینڈ میں بھی متعارف کرایا گیا ہے اور وہاں پر یہ پرندہ یورپین چکور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس چکور کی کمر کا رنگ ہلکا براؤن اور چھاتی کا رنگ سرمئی ہوتا ہے اور اس کی دم و گردن کے درمیان حصوں پر دونوں طرف کالے اور سفید رنگ کی پٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے ماتھے اور آنکھوں سے ہوتی ہوئی ایک کالی پٹی ہوتی ہے جو کہ سار کے نچلے حصے میں گلے تک جاتی ہے، جس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ اس نے ہار پہنا ہو۔ دوستو، چکور کے گلے کا رنگ سفید اور ٹانگوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور مختلف علاقوں میں ان کی رنگوں میں معمولی سا فرق ہو سکتا ہے۔ اور دوستو، یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چکور کی دم پر پورے 14 پر ہوتے ہیں، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم، اور تیسرے نمبر والا پر سب سے بڑا ہوتا ہے اور چکور کو گیم برڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، گیم برڈ کا مطلب یہ ہے کہ پرندوں کو شکار یعنی کتوں کے ذریعے شکار کو تلاش کرنا۔ تو دوستو، دین اسلام میں گیم برڈ کے طریقے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، کم از کم ان کی پہاڑیوں اور اوپر پھیلی ہوئی جھاڑیوں اور گھاس سے بہت سے علاقوں میں سطح کے سمندر 2000 سے 4000 میٹر کی بلندی پر پایا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں 600 میٹر کی بلندی پر بھی پایا جاتا ہے۔ اور چکور زیادہ بارش والے علاقوں میں رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ انہی پہاڑی سلسلوں میں پایا جاتا ہے جہاں پر بارش کم سے کم ہو۔ اور دوستو، نر اور مادہ چکور تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ مادہ چکور سائز میں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور چکور عام طور پر چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں رہتی ہیں اور ایک گروہ میں ان کی تعداد 10 سے لے کر 50 تک ہو سکتی ہے۔ اور چکور اپنا گھونسلہ چھوٹی جھاڑیوں یا اس کی کوٹھی آگے جھکی ہوئی چوٹیوں کے نیچے بناتے ہیں۔ مادہ چکور انڈے دیتی ہے جن کی تعداد 7 سے 14 تک ہو سکتی ہے اور اس کے انڈوں سے بچے نکلنے کا عمل تقریباً 25 دن میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اور دوستو، چکور کے بچے جلدی اپنے والدین کے ساتھ خوراک ڈھونڈنے کا کام شروع کر دیتے ہیں اور گروہ کے دوسرے پرندوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر چکور کی خوراک کی بات کی جائے تو چکور خوراک کے طور پر کئی اقسام کے بیج، چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ اور دوستو، چکور اکیلا آرام کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے گروہوں کی شکل میں آرام کرتے ہیں جس میں یہ ایک دائرے کی شکل میں بیٹھتے ہیں، پھر اپنے سربراہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں تاکہ کوئی شکاری ان پر حملہ نہ کر دے۔ اور دوستو، سنہری عقاب عموماً طور پر چکور کا شکار کرتا ہے اور پیارے ناظرین، جب کوئی ان کا شکار کرے تو یہ اڑنے کی بجائے بھاگنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر ہلکی سی اوپر پڑ بھی لیتے ہیں۔ دوستو، حیران کی بات تو یہ ہے کہ قومی پرندہ چکور نایاب ہونے کی وجہ سے پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی نے اپنی آنکھوں کے سامنے آج تک اسے نہیں دیکھا۔ پر کامیاب ٹی وی امید کرتا ہے کہ حکومت وقت بر وقت اقدام اٹھا کے قومی پرندے کی نسل کو لاحق خطرات فراہم کرے گی۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یقیناً یہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور پاس میں موجود بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے تنوع کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتی ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔